السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں، بالکل عام سی بندی ہوں، خطا کار سی ہوں، اپنی غلطیوں سے سیکھ رہی ہوں اور آخری سانس تک ہر انسان سیکھتا رہتا ہے۔ آج کی جو موٹیویشن ہے اور آج کی انفارمیشن آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سیکرٹ آف دعا۔ ایسی دعا جو آپ کی ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، آپ کے نقصان میں، ہونے والے نقصان میں بہترین بدل دینے والی دعا ہے۔ کیونکہ انسان جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم سب لفظوں کو تلاشتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ تب ہمیں کوئی انسان ایسی دعا بتائے جسے پڑھنے سے ہماری مشکل آسان ہو جائے اور ہمارے دل کو سکون مل جائے۔ تب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں تو کوئی ایسی دعا آتی ہو جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تب ہم صحیح لفظوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جو پر اثر ہوں۔ حالانکہ دعائیں تو جیسی بھی ہوں اللہ کو بہت پسند ہے، خاص کر وہ دعائیں جو بندہ خود اپنے لیے اپنے منہ سے بول کر مانگتا ہے، کیونکہ ان دعاؤں کی تڑپ ہی اور ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں سب سے بہترین دعائیں ہوں اور اللہ کو ہماری تڑپ بتا دینے والی ہوں۔ ایسی ہی دعا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ساری دعائیں اس دعا کے گرد ہی گھومتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک دعا کبھی اپنی باقی دعاؤں کے درمیان میں مانگی اور کبھی پہلے تو کبھی آخر میں، لیکن اس دعا کے بغیر کوئی دوسری دعا نہیں کی۔ اور پتہ ہے وہ کون سی دعا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ہم اکثر روزانہ ایسی دعائیں بولتے ہیں جو دل سے نہیں بولتے، چونکہ ہمیں ان دعاؤں کی کہنے کی شروع سے عادت نہیں ہے، اس لیے ہم انہیں بس فارمیلٹی کے طور پر ہی پوری کر رہے ہوتے ہیں یا بول رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میرے بھی علم میں انا للہ و انا الیہ راجعون ایسا تھا کہ یہ میرے علم میں بھی ایسی دعا تھی کہ جب کسی کے فوت ہونے پر میں سمجھتی تھی کہ کسی کے فوت ہونے پر یا کسی کے اس دنیا سے چلے جانے پر ہی پڑھی جاتی ہے، اور میں اس کو تب ہی پڑھا کرتی تھی جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا تھا یا فوت ہو جاتا تھا، اور میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید یہ دعا انہی کے لیے بنی ہے، لیکن اصل حقیقت اور اس کی امپورٹنٹ اور اس کی ورتھ سے بے خبر تھی، اور کوئی بھی دعا کسی ایک خاص موقع کے لیے محسوس نہیں کی گئی۔ میں بھی آپ کی طرح شعور نہیں رکھتی تھی، بس جب انسان راستے کی تلاش میں ہوتا ہے تو اللہ راستہ بھی دکھاتا ہے اور مانگنا بھی سکھاتا ہے۔ تو میرے پیاری بہنوں، میرا اس بات پر یقین ہے کہ جب آپ سچے دل سے کچھ بھی اللہ سے مانگیں گی تو اللہ آپ کو راستہ بھی دکھائے گا اور آپ کو ایسی جگہ سے نوازے گا کہ جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آیت 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ پاک نے خود بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ دعا خاص ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں مصیبتوں اور تکلیفوں نے گھیرے رکھا ہو، اور یہ دعا وہی لوگ پڑھتے ہیں جنہیں مصیبت اور تکلیف میں آسانی چاہیے ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے سید المرسلین کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس دعا کو پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیباتی و اخلف خیر منہا۔ اے اللہ، میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا جو اس نے کھویا ہوگا۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ان کے حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں حضرت ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا۔ بہرحال پھر بھی میں نے یہ دعا کہہ لی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، جو کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہت بہتر تھے۔ اب باقی دعاؤں کی طرح ہم نے اس دعا کو بغیر سوچے سمجھے نہیں مانگنا، بلکہ ہم نے پہلے اسے سمجھنا ہے کہ یہ دعا آخر اللہ کو تمام دعاؤں سے زیادہ پیاری کیوں ہے، اور اس دعا میں ایسا کیا ہے جو اللہ کو منا لیتا ہے۔ اللہ کو شکر بہت پسند ہے، اور اس دعا کے پہلے حصے میں آپ اللہ سے کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، یعنی ہم پر مصیبت آئے
غم آئے، پریشانی آئے، سکون آئے یا خوشی آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں تیری دی ہوئی ہر آزمائش پر کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ ہم تیرے ہیں، اور تو اپنوں کو جو بھی دے دے وہ تیری رضا ہے، اور ہم تیری رضا میں تجھ سے بڑھ کر راضی ہیں تجھ سے۔ ہم یہاں پر اللہ سے اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، اب ہم سب کچھ چھوڑ کر تیرے در پر آئے ہیں، اب ہم دنیا کے نہیں ہیں بلکہ تیرے بن کر تیرے روبرو آئے ہیں۔ تو پاس والی صف میں بٹھا لے یا دور والی صف میں بٹھا لے، ہمیں اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں۔ تو محفل کے کسی کونے میں بٹھا لے یا کسی کونے میں ہمیں جگہ دے دے، ہم بس تیرے ہیں اور تیرے ہو کر رہنا چاہتے ہیں۔ تو اتنی پیاری دعا کے بعد ہمارا اللہ ہم سے کیسے راضی نہیں ہوگا۔ دعا کا دوسرا حصہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس حصے میں آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ بہت تھک گئے ہیں اور تھک کر آپ اپنے اللہ کی طرف آ گئے ہیں۔ آپ اللہ کو اپنی موجودگی کا پتہ دیتے ہیں کہ دیکھیں یا اللہ، اب میں واپس آ گئی ہوں، اب آپ کی مدد کی تلاش میں ہوں، اب مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ مجھے تھام لیں، آپ مجھے سنبھال لیں۔ آپ یہاں پہ اللہ سے کہتی ہیں کہ یا اللہ، اب میں اپنے سب سے کمزور پوائنٹ پہ آ گئی ہوں، اور اب مجھے آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ سو آپ اس دعا کے اس حصے میں اللہ کی مدد کی فریاد کرتی ہیں۔ آپ یہاں پہ مان جاتی ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سو یہاں پر ہم اپنا یقین، اپنی امیدیں اللہ کی طرف لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس اور کسی سے نہیں مانگنا، اور ہمیں کسی کے در پر نہیں جانا، ہمیں آپ سے ہی مانگنا ہے، اور ہمیں آپ کے در پہ ہی کھڑے رہنا ہے کہ یا اللہ، اب ہم جو واپس آ گئے ہیں تو ہمیں دھتکارنا نہیں، ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کرنا، ہماری عزت رکھ لینا، ہماری عزت کا مان رکھ لینا، کیونکہ ہمیں تیرے سوا اب ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں۔ ہم جہاں مرضی چھپ جائیں، ہمیں آخر پر تیرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آخر میں اپنے آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں میری پیاری بہنوں، کہ جب تک مجھے اس دعا کا علم نہیں تھا تو میں بھی اسی طرح اس دعا کو مانگتی تھی، جس طرح سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا تھا یہ دعا تب ہی پڑھی جاتی ہے، لیکن اس دعا کے پیچھے بہت بڑی مصلحت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ تک وہی دعائیں پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنے بندے کی اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا نیڈ ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بہترین چیزوں سے ملوانا چاہتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے تڑپ کر پورے سچے دل سے، پوری خلوص نیت سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی دعاؤں کے ذریعے، ان دعاؤں کے ذریعے آپ کی مدد کرتا ہے جن طریقوں سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کے ساتھ اپنی ویڈیو میں دعاؤں کے طریقے بھی شیئر کر چکی ہوئی ہوں، تو دعاؤں کے طریقے ہم انسانوں کے لیے کیوں بنائیں گے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی طرف دکھا سکیں، اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی دعاؤں کے لیے راضی کر سکیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ بھی دعا آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہو، کیونکہ اگر یہ ذریعہ نہ ہوتی تو یہ آپ تک یا مجھ تک کبھی بھی نہ پہنچتی۔ تو آپ بھی اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل کریں، اور اس طرح سے شامل کریں کہ جب آپ اپنی دعائیں مانگیں تو سب سے پہلے اس دعا کو پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی دعا کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ تک ضرور پہنچے گی، اور ایسے طریقوں سے پہنچے گی جیسے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ملوں گے آپ کے ساتھ نئی امید، نئی موٹیویشن، نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ میری اس ویڈیو کو لازمی اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔